News updates are brought to you by Stelboost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 13 شوال مکرم 1441 ہجری 23 جیٹھ 2077 بے جون 2020 عیسوی کی 5 تاریخ ہے۔ رکن قومی اسمبلی کے دفتر میں شیطان کا شیطانی کھیل، شور مچ جانے پر اہل محلہ نے شیطان کو پکڑ لیا، مگر معاملہ پولیس تک لے جانے کی بجائے رفع دفع کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ رکن اسمبلی کے گھر سے ملحقہ دفتر میں ایک ملازم پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ لاہور ملک ریاض کی بیٹیوں ملک عثمان اور ماڈل عظمیٰ کی کہانی میں نیا موڑ، عظمیٰ خان، ہما خان اور ملک عثمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست، نوٹس جاری، فریقین طلب۔ تفصیلات کے مطابق اداکارہ عظمیٰ خان اور ہما خان تشدد کیس میں اچانک نیا موڑ آ گیا۔ عثمان ملک، عظمیٰ خان اور ہما خان کے خلاف زنا اور منشیات جیسے سنگین جرائم کا مرتکب ہونے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ تینوں افراد کے خلاف مقدمہ درج کے اندراج کے لیے ایڈوکیٹ وقار احمد چیمہ اور اظہر محمود کھوکھر ایڈوکیٹ نے جناب ایڈیشنل سیشن جج عمران جاوید گل کی عدالت میں AB-22 کی پٹیشن دائر کر دی ہے اور مخالف پارٹیز کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ مقدمہ کی آئندہ سماعت کے لیے 10/6/20 کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ اظہر محمود کھوکھر کا عثمان ملک، عظمیٰ خان اور ہما خان کے خلاف دائر کی گئی پٹیشن میں کہنا تھا کہ سائل اظہر محمود کھوکھر ولد یاسین کھوکھر وکالت کے پیشے سے منسلک ہے۔ مورخہ 2 جون 2020 شام 5 بجے اپنے موبائل پر کہ اچانک آمنہ عثمان زوجہ عثمان ملک اپنے ایک ویڈیو کلپ 3 منٹ اور 12 سیکنڈ کا سنا، جس میں آمنہ عثمان اپنے خاوند عثمان ملک اور اداکارہ عظمیٰ خان کے درمیان جسمانی تعلقات اور زنا کے مرتکب ہونے کو گواہی دے رہی ہیں، جس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پٹیشن میں مزید یہ کہا گیا کہ آمنہ عثمان اپنے ویڈیو بیان میں زنا کے علاوہ شراب اور کوکین سمیت دیگر جرائم میں ملوث ہونے کا اعتراف کر رہی ہیں، جو کہ وسیع تر مفادات عامہ کے خلاف، جو کہ معاشرے میں زہر اور بے راہ روی پھیلانے کا باعث بن رہی ہے۔ ایڈوکیٹ اظہر محمود کھوکھر کا اپنی پٹیشن میں مزید یہ کہنا ہے کہ ایک قانون دان کی حیثیت سے اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے اس بے حیائی کو روکنے کے لیے فرسٹ انفارمر کے طور پر ملزمان کے خلاف زنا حدود آرڈیننس اور انسداد منشیات کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق سخت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو سزا دی جائے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شاہد نذیر خان۔ جی شاہد صاحب، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنے تمام ناظرین کو اکثر اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو اب جناب ایک وکیل صاحب ہیں اظہر محمود کھوکھر صاحب، ان کی انٹری ہوئی ہے۔ ایک وکیل صاحب کا ذکر پہلے سے آتا رہا ہے، لیکن اب ان کا ذکر نہیں آ رہا، لیکن کمپرومائز میں فائدہ اٹھانے والے بینیفیشریز میں وہ شامل ہیں۔ اظہر محمود صاحب کا یہ خیال ہے کہ 2 جون کو انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک خبر بریک ہوئی اور ملک ریاض کی بیٹیوں کے حوالے سے، ملک عثمان اور ماڈل عظمیٰ خان، ہما خان وغیرہ کے حوالے سے، اور جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ملک عثمان کا گھر ہے، گاڑی ہے، اور اس نے کئی مہینوں سے ان دونوں خواتین کو اپنے ساتھ اپنے ہی ملکیتی گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے، پوری آسائش اور پوری سہولتیں دے رکھی ہیں، اور وہاں پر زنا حرام اور شراب، کوکین، نشہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی گواہی آمنہ عثمان بھی دے رہی ہے، ثبوت اور حقائق بھی دے رہے ہیں، اور جو واقعات سامنے آئے ہیں اعلانیہ اور خفیہ، اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس پر اس کا دل دکھا کہ اس طرح سر عام لوگ زنا حرام اور نشہ کوکین وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر کروڑوں روپے میں یہ معاملہ طے پا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پرچہ غلط فہمی پر درج کیا، جو کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اظہر محمود کھوکھر نے پہلے تھانے درخواست دی اور اب ڈیفینس سی میں، اور اب انہوں نے 22A-22B دائر کر دی ہے، جو کہ ایڈیشنل سیشن جج عمران جاوید گل کی عدالت میں یہ دائر ہوئی ہے، اور اب 20 جون کے لیے عظمیٰ خان، ہما خان، ملک عثمان اور SHO ڈیفینس تھانہ سی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے رپورٹس کے ساتھ۔ اور وکیل صاحب کا خیال ہے کہ اس سے
ان کی نہیں پورے ملک میں لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور جرائم پیشہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ مقدمہ درج کیا جائے، اور انہوں نے عدالت سے صدا کی ہے کہ مقدمہ درج کیا جائے. تو اب 20 جون کو دیکھا جائے گا، یا اس سے پہلے کوئی ڈراپ سین ہوتا ہے یا 20 جون کو کوئی معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے. جی. کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ کے ہمراہ ماڈل جنرل بس اسٹینڈ سرگودا کا دورہ کیا. انہوں نے وہاں پر انسداد کرونا احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیا. اس موقع پر صدر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ملک رب نواز کچھیلا، صدر جنرل بس اسٹینڈ ٹریڈ ایسوسی ایشن راجہ محمد یعقوب، جنرل سیکرٹری ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن سردار محمد اعجاز، ٹرانسپورٹر اور دیگر متعلقہ سرکاری افسران بھی موجود تھے. کمشنر نے جنرل بس اسٹینڈ کے بہترین نظم و نسق کو سراہا. انہوں نے ٹرانسپورٹ شیڈ دیکھے اور سینیٹائزر کی سہولت اور گاڑیوں میں سماجی دوری کے علاوہ دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جنرل بس اسٹینڈ سرگودا پاکستان بھر میں ایک مثالی اور خوبصورت جنرل بس اسٹینڈ ہے. انہوں نے بسوں کے اندر جا کر مسافروں سے شیڈول کے مطابق کرایہ کی وصولی اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودا کو ہدایت کی کہ لاک ڈاؤن کے دوران تنخواہ سے محروم کیے گئے ملازم کو اس کی تنخواہ بھی ادا کی جائے. دورہ کے دوران سیکرٹری RTA فاروق حیدر عزیز نے جنرل بس اسٹینڈ پر 97 لاکھ روپے کی لاگت سے زیر تعمیر جنرل بس اسٹینڈ کے فیز 3 کے توسیعی منصوبہ اور ماڈل مسجد کی تعمیر کی تفصیلات سے آگاہ کیا. اس موقع پر ڈویژنل امن کمیٹی کے فوکل پرسن شاہین احسان مغل نے کمشنر سرگودا کو جنرل بس اسٹینڈ کے شاندار انتظامی امور کے بارے میں آگاہ کیا. صدر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ملک رب نواز کچھیلا نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز شہریوں کو بہترین سفری سہولیات مہیا کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنرل بس اسٹینڈ سرگودا کا مثالی جنرل بس اسٹینڈ ہے اور یہاں پر تمام کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ کی خصوصی ہدایت پر سیکرٹری RTA فاروق حیدر عزیز نے ٹرانسپورٹروں کے ایک اجلاس میں متفقہ طور پر نئے کرائے مقرر کر دیے ہیں. انٹرسٹی، بین الاضلاعی، بین الصوبائی کرایوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں، جس کے مطابق سرگودا سے لاہور کا کرایہ 470 روپیہ، سرگودا سے راولپنڈی 600 روپیہ، سرگودا سے ملتان نان سٹاپ ڈایو 700 روپیہ، نان سٹاپ ہینو 600 روپیہ، ہینو AC 560 روپیہ، سرگودا سے کراچی 2240 روپیہ، بہاولپور 800 روپیہ، صادق آباد 1040 روپے، میاں والی 360 روپے، فیصل آباد ڈایو 300 روپے، ہینو بس 200 روپیہ، گجرانوالا 300 روپیہ، سیال کوٹ 360 روپے، لیا 630 روپے، بکھر 580 روپیہ، پپلا 400 روپیہ، ڈیرہ اسماعیل خان 520 روپیہ، ڈیرہ غازی خان 880 روپیہ، بنو 600 روپیہ، گجرات 270 روپے، منڈی بہاؤدین 180 روپیہ، خوشاب جوراباد 100 روپیہ، فورٹ آباد 880 روپیہ، ڈویژن ہیڈ کوارٹر ساہیوال 520 روپیہ، اوکاڑا 440 روپیہ، عیسیٰ خیل 480 روپے، جھنگ 300 روپیہ، تحصیل ساہیوال 60 روپیہ، جبکہ تحصیل سناوالی کا نیا کرایہ 70 روپیہ مقرر کیا گیا ہے. ضلعی انتظامیہ نے اسٹاک رکھنے کے باوجود پٹرول فروخت نہ کرنے والے پٹرول پمپ سیل کر دیے ہیں. کوٹ مومن میں غیر قانونی طور پر پٹرول فروخت کرنے پر 12 ایجنسیاں سیل کر دی گئیں، جبکہ بھلوال میں پٹرول فروخت کرنے پر 3 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. سلاوالی میں مہنگے پٹرول فروخت کرنے پر 2 پٹرول پمپ مالکان کو 1-1 لاکھ روپیہ اور کوٹ مومن میں 2 پٹرول پمپ مالکان کو مجموعی طور پر 60,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ PSO کے پاس کوٹا کے تحت سٹاک موجود ہے. نجی پٹرول کمپنیوں کی جانب سے سپلائی کم ہونے سے پٹرول کی قلت پیدا ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ عوام ضرورت کے مطابق پٹرول خریدیں تاکہ زیادہ سے زیادہ صارفین مستفید ہو سکیں.
ضلع بھر کے اسسٹنٹ کمشنروں نے مختلف بازاروں، مارکیٹوں اور مالز کا معائنہ کیا اور کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 24 دکانداروں کو وارننگ جبکہ 44,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ اس طرح مسافر گاڑیوں میں بھی کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 11 گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند اور 15 گاڑیوں کے چلان کر کے 7500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے کمیٹی روم میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں تمام پختہ اور غیر پختہ تجاوزات ہٹا دی جائیں۔ انہوں نے بازاروں میں چنگچی رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد کی اور کہا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ٹریفک پولیس کو لفٹر حاصل کر کے روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کرے۔ انہوں نے بازاروں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے مختلف کمیٹیوں کی تشکیل کی ہدایت کی۔ اس اجلاس میں افسران اور دیگر متعلقہ ادارے بھی موجود تھے۔ انہوں نے بازاروں میں چنگچی رکشوں کے داخلہ کو ممنوع اور بے ہنگم کار پارکنگ کے سدباب کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن اور ٹریفک پولیس کو لفٹر حاصل کر کے روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے بازاروں اور مارکیٹوں میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تاجروں اور میٹروپولیٹن افسران اور عملہ پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دینے کا بھی حکم دیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میسم عباس، اسسٹنٹ کمشنر سرگودا عمر دراز گوندل اور سی او تحصیل کونسل راشد گرمالہ سمیت دیگر میٹروپولیٹن افسران نے بھی شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ارشاد وحید نے دارالامان سرگودا کا دورہ کیا اور دارالامان میں مقیم خواتین کی فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سرگودا حسین احمد گوندل، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد یار گوندل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انچارج ادارہ میڈم رضوانہ نے ادارہ کی کارکردگی اور اس میں مقیم خواتین کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ارشاد وحید نے اس موقع پر ادارے میں مقیم خواتین میں کووڈ-19 کے حوالے سے ہائیجین کٹس تقسیم کی اور خواتین میں کرونا وائرس کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کے لیے خصوصی سیشن کا انعقاد بھی کیا، جس میں ڈائریکٹر جنرل پنجاب ارشاد وحید نے اپنے خطاب میں کہا کہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب کے تمام شیلٹرز ہوم میں ہائیجین کٹس فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں دارالامان سرگودا میں یہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے تاکہ ادارے میں مقیم خواتین کو کرونا وبا سے بچنے اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا ویمن پروٹیکشن اتھارٹی شیلٹر ہومز میں مقیم خواتین کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے اور بہتر سے بہتر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بہاول نگر کے انتہائی ایماندار اور فرشناس افیسر اور روحانی شخصیت کے مالک الحاج ڈاکٹر راؤ طاہر محمود کے خلاف منظم سازش کے تحت کرپٹ عناصر نے اپنی کرپشن کا ملبہ ان پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ راجپوت رابطہ تحریک کے رہنماؤں راؤ مطلوب ناصر، راؤ اقتدار علی خان، راؤ محمد اکرم، پروفیسر راؤ صبغت اللہ، راؤ عبدالحفیظ شاہد، راؤ عبدالحمید، راؤ طاہر محمود، راؤ محمد طفیل سرپرست نے اینٹی کرپشن حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب اور اصل مجرمان سامنے لائے جائیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میسم عباس اور اسسٹنٹ کمشنر سرگودا عمر دراز گوندل نے کہا ہے کہ نمبردار ریونیو کی 100% وصولی یقینی بنائیں۔ نمبرداروں کے بغیر آبیانہ اور مالیہ کی وصولی ناممکن ہے۔ نمبردار ہاؤس میں نمبرداروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا گندم کی خریداری کا 100% ہدف حاصل کرنے کے لیے نمبردار تعاون کریں۔ اس موقع پر نمبردار ایسوسی ایشن پنجاب کے نائب صدر راؤ ندیم اختر، ضلعی صدر نمبردار چودھری عبدالرزاق گجر، سینئر نائب صدر میاں شیر احمد ننگیانہ، جنرل سیکرٹری سجاد بلوچ اور دیگر نمبردار رہنما بھی موجود تھے۔ سرگودا سمیت ملک بھر میں آج چاند گرہن ہے۔ چاند اور سورج گرہن کے حوالہ سے
مختلف مذاہب الگ الگ نظریات رکھتے ہیں، جبکہ دین اسلام اس موقع پر دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ رسمیات کے مطابق سورج اور چاند کے درمیان ایک خاص گردش کے نتیجہ میں گرہن ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔